بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے بڑا مہربان عنایت رحم کرنے والا ہے۔ نور ہدایت کے محترم عزیز دوستوں، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، واقعہ معراج اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو چشم زتن میں بظاہر رہنما ہوا، لیکن حقیقت میں اس میں کتنا وقت لگا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہتر انہی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرایا۔ واقعہ معراج اعلان نبوت کے 10ویں سال اور مدینہ ہجرت سے مکہ میں 1 سال پہلے پیش آیا۔ ماہ رجب کی 7واں رات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے ارشاد فرماتے ہیں، اے فرشتوں، آج کی رات میری تسبیح بیان نہ کرو، میری حمد و تقدیس کرنا بند کر دو۔ آج کی رات میری اطاعت و بندگی چھوڑ دو اور آج کی رات جنت الفردوس کو لباس اور زیور سے آراستہ کرو۔ میری فرما برداری کا کلا اپنے سر باندھ لو۔ اے جبرائیل، میرا یہ پیغام میکائیل کو سنا دو کہ رزق کا پیمانہ ہاتھ سے علیحدہ کر دے۔ اسرافیل سے کہہ دو کہ اس سور کو کچھ عرصے کے لیے موقوف کر دے۔ اسرائیل سے کہہ دو کچھ دیر کے لیے روحوں کو قبض کرنے سے ہاتھ اٹھا لے۔ رضوان سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کریں۔ کہ مالک سے کہہ دو کہ دوزخ کو تالا لگا دے۔ خلد پریوں کی روح سے کہہ دو کہ آراستہ پیراستہ ہو جائے اور جنت کے محلوں کی چھتوں پر صفے بستہ کھڑی ہو جائے۔ مشرق سے مغرب تک جس قدر خبریں ہیں ان سے عذاب ختم کر دیا جائے۔ آج کی رات شب معراج، میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چشم زتن میں عالم بالا کا نقشہ بدل گیا۔ حکم ربی ہوا، اے جبرائیل اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے جاؤ۔ حکم الہی سننے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام سواری لینے جنت میں جاتے ہیں۔ آپ نے ایسی سواری کا انتخاب کیا آج تک کسی شہنشاہ کو میسر نہ ہی ہوگی۔ میسر ہونا تو دور کی بات ہے، ایسی سواری آج تک کسی نے نہیں دیکھی ہوگی۔ اس سواری کا نام براق ہے۔ تفصیل بیان میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے براق پر کوئی سوار نہیں ہوا تھا۔ ماہ رجب کی 27 شب کس قدر پرکیف رات ہے۔ فضا میں عجیب سی کیفیت طاری ہے۔ رات آہستہ آہستہ کیف و نشاط کی مستی میں مست ہوئی جا رہی ہے۔ ستارے پوری آب و تاب کے ساتھ چلملا رہے ہیں۔ دنیا پر سکوت اور خاموشی کا عالم طاری ہے۔ آدھی شب گزرنے کو ہے۔ چکاچک آسمانی دنیا کا ایک دروازہ کھلتا ہے۔ انوار و تجلیات کے جلوے سمٹے حضرت جبرائیل علیہ السلام نورانی مخلوق کی ظلمت میں جنتی براق لیے آسمانی بلندیوں سے اتر کر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سو رہے ہوتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں، اگر آواز دے کر جگایا تو بے ادبی ہو جائے گی۔ فکر مند ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیسا بیدار کریں۔ اس وقت حکم ربی ہوتا ہے، اے جبرائیل، میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے تاکہ تیرے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے۔ اسی دن کے واسطے میں نے تجھے کافور سے پیدا کیا تھا۔ حکم سنتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں اور اپنی کافوری ہونٹوں سے محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں کو مس کر دیتے ہیں۔ یہ منظر بھی کس قدر حسین ہوگا جب جبرائیل علیہ السلام نے فخر کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بوسہ دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہونٹوں کی ٹھنڈک پا کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں، اے جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلانے کا پروانہ لیے حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مستحق ہے، حضور تشریف لے چلیے۔ زمین سے لے کر آسمانوں تک ساری گزرگاہوں پر مشتاق دید کا ہجوم ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کی تیاری شروع کرتے ہیں۔ اسی موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا اور آپ کے دل کو دھو دیا۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے براق کا حلیہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا سینہ سرخ یاقوت کی مانی چمک رہا تھا، اس کے پشت
پشت پر بجلی گلی تھی، ٹانگیں سرف زورا تو مرجحاں اور اس کی گردن یاقوت سے بنائی گئی تھی، بہشتی زین اس پر کسی ہوئی تھی جس کے ساتھ سولو یاقوت کے دو رقاب آویزہ تھے، اس کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ وقت بھی آ گیا کہ سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم براق پر تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رقاب تھام لی، حضرت میکائیل نے لگام پکڑی، حضرت اسرافیل نے زین کو سنبھالا۔ حضرت امام کاشمیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معراج کی رات 80,000 فرشتے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دائیں طرف اور 80,000 فرشتے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بائیں طرف تھے۔ فضا فرشتوں درود و سلام کی صداؤں سے گونج رہی تھی۔ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درود و سلام کی گونج میں سفر معراج کا آغاز فرماتے ہیں۔ اس موقع کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس طرح بیان فرمایا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، وہ ذات ہر نقص اور کمزوری سے پاک ہے، رات کے تھوڑے سے حصوں میں اپنے محبوب کو مسجد حرم سے مسجد اقصی تک لے گئے، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا تاکہ ہم اس بندے کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت شان و شوکت سے ملائکہ کے جلوس میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ گھڑی کس قدر دل نماز تھی کہ جب مکان سے لا مکان تک نور ہی نور پھیلا ہوا تھا، سواری بھی نور، سوار بھی نور، باراتی بھی نور تو دھولا بھی نور، تو مہزبان بھی نور تو مہمان بھی نور، نوریوں کی یہ نوری بارات فلک پوش پہاڑیوں، بے آب و گیا ریگستانوں، گھنے جنگلوں، چھٹیل میدانوں، سرسراتی وادیوں پر سفر کرتی ہوئی وادی فتح میں پہنچتی ہے جہاں کھجور کے بے شمار درخت ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں اتر کر 2 رکعت نفل ادا کیجئے، آپ کی ہجرت کا مدینہ طیبہ ہے۔ نفل کی ادائی کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس بھی آ جاتا ہے۔ یہاں کرسیوں کا ایک جمع غفیر سلامی کے لیے موجود ہے کہ تقریباً 1,24,000 یا استقبال کے لیے ایک چین اور بے قرار کھڑے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر تشریف فرما ہوئے جسے باب محمد کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک پتھر کے قریب آئے جو اس جگہ موجود تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس پتھر کو انگلی مار کر سوراخ کر دیا اور براق کو اس میں باندھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی میں داخل ہوتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اذان دے رہے ہیں، تمام انبیاء صف کھڑے ہو رہے ہیں۔ جب صفیں بن چکی تو امام الانبیاء فخر دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت فرماتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوری مخلوق کی ظلمت میں آسمان کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ براق کی رفتار کا عالم یہ تھا، جہاں نگاہ کی انتہا ہوتی وہاں براق اپنا قدم رکھتا، فوراً ہی پہلا آسمان آ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا، دربان نے پوچھا کون ہے؟ جواب دیے جبرائیل۔ دربان نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا میرے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دربان نے کہا مرحبا، دروازے انہی کے لیے کھولے جائیں گے۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا گیا۔ آسمان اول پر حضرت آدم علیہ السلام نے سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ دوسرے آسمان پر پہنچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ تیسرے آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام نے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام نے اور چھٹویں آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو استقبال کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پہنچے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں مخلوق کی عالم کا انتہا ہے۔ اس مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب کے لیے ایک جگہ مقرر ہے، میں اگر اس سے آگے بڑھوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات میرے پروں کو جلا کر راکھ کر دیں گے، یہ میرے مقام کی انتہا ہے۔ پھر وہ مبارک گھڑی بھی آ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریم الہی پہنچے اور اللہ تعالیٰ کی زیارت کی۔